ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے کہاں ہے سجد الکونین کی امت کے دیوانے کہاں ہے سجد الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاسبانوں کی ضرورت ہے تحفظ ہو سکے ہم سے نہ اگر تحفظ ہو سکے ہم سے نہ اگر ناموس محمد کا تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تہمت ہے محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے خیالات کو فکر کو سوچ کو ذہن کو 15 صدیاں پیچھے مبذول کرانا چاہتا ہوں آئیے تاریخ کے اوراق کھنگالیے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت تھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا ظلم و ستم کا دورہ تھا جور و جفا عام تھا شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی چوری اور ڈاکہ دلی پر فخر کیا جاتا تھا انسان کے خون کا پیاسا تھا بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا عورتیں حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسانی حال نہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون تھا قبائلی لڑائیاں سال سال تک جاری رہتی تھی انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا افراتفری تھی اشتواب تھا بے چینی تھی بدی کا آواز تھا بے حیائی کا غلبہ تھا انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا وہ رب جو خدا میں بہار پیدا کرتا ہے اسی رب کو جو میرا اور آپ کا ہر شے کا رب ہے اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اس نے کائنات کا مقدس ترین انسان تاجدار ختم نبوت آقائے دو جہاں سید الجن والانس فخر موجودات محبوب کائنات محبوب رب الارض والسماء سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہادی برحق امام الرسل رشک ملائک حضرت آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر شیر خدا کے برادر عمر عثمان کے رہبر رفیق ابو بکر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت احمد مجتبی کو کائنات کا معلم و دائی اور رحمت حق بنا کر بھیج دیا سامعین محترم تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی پاک کی آمد نے کائنات کی اس دھرتی پر ایک انقلاب برپا کر دیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی چکر لگاتا ہے جہاں عدل ہوتا ہے وہاں ناانصافیاں کرنے والوں کو درد محسوس ہوتا ہے جہاں انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے وہاں انسان نما شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے بیائی اسی طرح میرے آقا مولا کی خوبیوں اور روز والوں اسلام کی ترقی کو دیکھ کر حاصل جلنے لگے نبی پاک کو طرح طرح کی گالیاں دینے لگے صحابہ کرام اجمعین کو تکلیفیں پہنچانے لگے حتیٰ کہ میرے نبی کے قتل کے منصوبے بننے لگے شان رسالت میں گستاخیاں کرنے لگے لیکن مسلمانوں سن لو میرے نبی کے جہالے صحابہ اگرچہ نہتے تھے کمزور تھے مال و اسباب سے محروم تھے لیکن ان کا دل نبی کی محبت سے پر تھا ان کے لیے نبی کی عظمت کی خاطر گردنیں کٹوانا اولاد کو یتیم کروانا بیویوں کو بیوہ کروانا آسان تھا
لیکن نبی کی عزت و ناموس پر حرف آنا گوارا نہ تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میں مسلمانوں کے دلوں میں حب رسول اور عشق نبی کا انکار نہیں کرتا، لیکن آج مجھے اس اموی نوجوان کی ضرورت ہے جس نے صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے دفاع کے لیے وقت کے سیبہ سالار کو لڑکا کر کہا، اے سپر طاقت کے دعوے دار، یہ میرے پیارے نبی کے پیارے اور ساتھی بزرگ کی قبر ہے، اگر اسے نقصان پہنچا تو میں عیسائیوں کے تمام قبرستان اکھاڑ کے رکھ دوں گا۔ مسلمانوں اٹھو، خواب غفلت میں کب تک بیدار ہو، اٹھو، خواب غفلت کی چادر کب تک اوڑے رہو گے۔ ارے مسلمانوں اٹھو، خواب غفلت کی چادر کو تار تار کر دو۔ ارے مسلمانوں اٹھو، یہودی نصارہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھین لینے کے در پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔